لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک ذی قعدہ ان محترم مہینوں میں سے ہے جنہیں ماہ حرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام میں 4 مہینوں کو ایک خاص حرمت حاصل ہے جنہیں حرام مہینوں کے نام سے یاد کیا گیا ہے: ماہ رجب، ماہ ذی قعدۃ الحرام، ماہ ذی الحجۃ الحرام اور ماہ محرم الحرام۔ ماہ رجب اپنی فضیلتوں کے اعتبار سے ممتاز ہے۔ باقی یہ 3 مہینے موسم حج کہلاتے ہیں اور انہیں خاص امتیاز حاصل ہے۔ ان محترم مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے ماہ ذی قعدہ۔ ماہ ذی قعدہ کی یوں تو بہت سے امتیازات ہیں، بہت سی نسبتیں ہیں، بہت سی عبادتیں ہیں، لیکن ایک خاص عبادت جو اس محترم مہینے میں آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا مژدہ ہے، بہت بڑی بشارت ہے، وہ ہے اس مہینے میں اتوار کے دن کی نماز۔ عام طور پر اسلامی روایات میں جو عبادتیں وارد ہوتی ہیں وہ جمعے یا جمعرات کے لیے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن شاید قدرت کو معلوم تھا کہ دنیا کے کسی علاقے میں اتوار کا دن چھٹی کا دن ہوگا، اور خاص طور پر اس زمانے میں جب اس دن عام تعطیل یا لاک ڈاؤن کی کیفیت کی وجہ سے تمام لوگ تقریباً گھر پہ ہوتے ہیں۔ ایک نماز وارد ہوئی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت، بڑی برکت اور بہت سے بہتر اثرات ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین سرمایہ ہے یہ نماز۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص اس نماز کو بجا لائے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، قیامت میں اس کے دشمن اس سے راضی ہوتے ہیں، اس کی موت ایمان پر ہوتی ہے، اس کا دین سلامت رہتا ہے، اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، اس میں روشنی کا سامان فراہم ہوتا ہے، اس کے والدین اس سے راضی ہوتے ہیں، اس کے والدین اور اولاد کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، ملک الموت اس کی روح قبض کرتے وقت اس کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ اتوار کے دن وقت نکال کر اس نماز کو ضرور ادا کریں۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز ہے، ظاہر 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ نماز کی نیت ہوگی کہ نماز پڑھتا ہوں ماہ ذی قعدہ کے اتوار کے دن کی قربتاً الی اللہ۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 1 مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الفلق، 1 مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الناس۔ 2 رکعت نماز کے بعد سلام پڑھا جائے گا، پھر 2 رکعت نماز اسی طرح بجا لائی جائے گی۔ نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یا استغفر اللہ واتوب الیہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے جس کا تذکرہ کیا جائے گا: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا عزیز یا غفار اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ مختصر سی نماز ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن یہ نماز اتنی برکتوں کی حامل ہے کہ اس ثواب کی امید پر اگر کوئی شخص بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اس نماز کو بجا لاتا ہے تو کریم پروردگار اپنی عنایات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ظاہر ہے جو اس کے دروازے پر کسی امید پر گیا ہے وہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا۔ لہٰذا مومنین اور مومنات ماہ ذی قعدہ میں اتوار کے دن خاص طور پر اس نماز کو ادا کریں، اور چونکہ نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا موقع ہے لہذا پوری دنیا سے اس عالمی وبا اور بیماری کے خاتمے کے لیے دعا کریں۔ اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا
جو گزر گئے ہیں ان کو یاد کرنا اور ان کی مغفرت کے لیے دعا، جو باقی ہیں ان کی حاجتیں پوری ہونے کے لیے دعا، اور اپنے پورے سماج اور تمام انسانوں کے لیے دعا انسان کی اپنی حاجتیں پوری ہونے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا دعا کے اس موقع پر تمام عالم انسانیت کو یاد رکھا جائے اور خاص طور پر زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کی جائے کہ تمام مشکلات کا حل زمانے کے امام کا ظہور ہے، جو انشاءاللہ عن قریب عالم انسانیت کو سکون اور اطمینان عطا کرنے والا ہے۔